بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 یا 4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی بھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز، پانی میں لیمبو ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ سٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں اور پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماریوں اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو۔
کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسبگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر پر کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑا مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھیں۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاگ دانہ، 50 گرام کلونجی اور 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس سفوف کا 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ایسا گھر جس میں جاندار کی تصویریں لٹکی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور وہ بہت جلد چیزوں کو سمجھ جاتی ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈال لیں اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کرو۔ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحو کی تسبیح پڑھے اور نہایت عاجزی سے دعا کرے، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم میں موٹاپا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو وہ اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جانیں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کرو۔ چھوٹی الائچی کھا لیا کریں، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ 5 خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔
اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے اور مضبوط اور کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جلدی ہی جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ جو لوگ دوپہر کو کعبہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو کی تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ دوسرے دن تلبینہ کھانے سے طاقت والی چیز کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش کے چند دانے ڈال دیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ ٹوٹکا آزمائے، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچی کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کہا لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے سے اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگا لیں تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق کا آنا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے کے لیے 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش کھائیں۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب ان پر صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری عادت ہے، پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور کبھی کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی دھندلا پن ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا رستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔
جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھانے کا معمول بنائیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے ایسا گھر رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو چکی والے آٹے میں باجرے، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تادیر جوانی قائم رہے گی، اور شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہو ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں، چہرے پر پودینے کا رس لگا لو۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی پسی ہوئی سونف کھاؤ، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اگر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات پانے کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوگا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔